الحمد للہ الحمد للہ مقدر الشہود والاعوام ومجدد الدہور والایام الذي افتتح العام بالشهر الحرام خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش متفردا بالبقاء والدوام احمده حمدا كثيرا على الدوام نبي ارسله رحمة للانام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے، نہ دولت نہ جاہو حشم چاہتا ہوں، نہ دولت نہ جاہو حشم چاہتا ہوں، محمد کی خاک قدم چاہتا ہوں، مجھے کام کیا التفات جہاں سے، مجھے کام کیا التفات جہاں سے، میں ان کی نگاہ کرم چاہتا ہوں، مدینے کی گلیوں میں کیسے نہ بھٹکوں، مدینے کی گلیوں میں کیسے نہ بھٹکوں، میں اپنے جنوں کا بھرم چاہتا ہوں، خدا خود بھی نصرت جسے چاہتا ہے، خدا خود بھی نصرت جسے چاہتا ہے، میں ان کو خدا کی قسم چاہتا ہوں، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کا چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا، انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ کے اس عظیم ادارہ میں ضلع میاں والی میں جامعہ صدیقیہ میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کتاب ہے خصائص کبریٰ. اس کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی اس کتاب کا نام ہے تورات. کیا نام ہے جی؟ تورات. رحمت والے نبی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے، اس کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، اس کتاب کو پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ پڑھا. وہ جملہ پڑھنے کے بعد اللہ سے سوال کر دیا، اللہ آپ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا، میں ورق گردانی کر رہا تھا. میرے مولا اس کتاب میں عجیب جملہ پڑھا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں سب نبیوں کے آخر میں، سب امتوں کے آخر میں ایک ایسی امت آئے گی، وہ آنے کے اعتبار میں سے وہ سب سے آخر میں آئے گی دنیا میں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جائے گی. فجعلھا امتی، اللہ وہ میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی امت ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے ہمارا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں میرے مولا میں نے اس کتاب میں عجیب جملہ پڑھا ہے، انوکھا جملہ پڑھا ہے، نرالا جملہ پڑھا ہے کہ سب امتوں کے آخر میں ایک ایسی امت آئے گی، وہ امت نمازیں تو 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا. فجعلھا امتی، اللہ وہ تو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی امت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور کی امت ہے. نبی اس امت کو مانگ رہے ہیں، نبی استحقاق کر رہے ہیں، نبی مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نبیوں یہ تو آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی امت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں آگے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ عرض کرتے ہیں میرے مولا میں نے ایک اور عجیب جملہ پڑھا ہے کہ سب سے آخر میں آدم سے آخر میں، ادریس کے آخر میں، نوح کے آخر میں، موسیٰ کے آخر میں، ابراہیم کے آخر میں، یعقوب کے آخر میں، اسماعیل کے آخر میں، عیسیٰ کے آخر میں، سب نبیوں کی امتوں کے آخر میں ایک ایسی امت آئے گی وہ نیکی 1 کرے گی، ثواب 10 کا ملے گا، گناہ 1 کرے گی، لکھا 1 جائے گا. اگر اس گناہ پر بھی معافی مانگ لے گی اس گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیا جائے گا. فجعلھا امتی، اللہ وہ تو میری امت بنا دے.
اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی امت۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ، میں نے کتاب میں ایک اور جملہ پڑھا ہے، آخری امت آئے گی، وہ امت اولین و آخرین کے علم کو بھی جانتی ہوگی، دجال کا مقابلہ کرے گی، فَجَعَلَهَا أُمَّتِي، اللہ وہ تو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اللہ سے پتہ پھر کیا عرض کی، اللہ مجھے وہ امت نہیں دیتے، پھر میں موسیٰ کو ہی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں تیرا شمار اپنے پیغمبروں میں کر چکا ہوں، تیرا شمار رسولوں میں کر چکا ہوں۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے 7 پیغمبر ایسے تھے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، میرے مولا آپ نے نبوت دی، تیرا احسان ہے، پوری کائنات سے چن کر تاج نبوت عطا کیا، تیرا احسان ہے، رسالت عطا کی، تیرا احسان ہے، فضیلت بخشی، تیرا احسان ہے، عظمت دی، تیرا احسان ہے، شریعت دی، تیرا احسان ہے، طریقت دی، تیرا احسان ہے، کلمہ دیا، تیرا احسان ہے اللہ، لیکن ہماری ایک خواہش ہے، ہم اس سے بھی تیرا زیادہ شکر تب کرتے آپ نبوت نہ دیتے، آپ ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں بن مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے رحمت والے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے فرمائیں گے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اللہ پیغمبروں سے فرمائیں گے میرے رسولوں، میرے نبیوں، میں نے آپ کو نبوت عطا کی تھی، میں نے جو مشن دیا تھا، میں نے جو کام دیا تھا، میں نے جو طریقہ سمجھایا تھا، میں نے جو شریعت دی تھی، میں نے جو اصول سکھائے تھے، میرے پیغمبروں اپنی محنت کا پھل لے کر آؤ۔ آپ نے دنیا میں جا کر کیا کام کیا ہے اس کام کا پھل لے کر آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں بعض نبی ایسے ہوں گے، ایک نبی ہوگا 70 امتی ہوں گے، ایک ایسا نبی آئے گا، ایک نبی ہے 30 امتی ہیں، ایک ایسا نبی آئے گا، ایک نبی ہے 10 امتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، وہ پیغمبر، وہ کامیاب پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اللہ سے کہے گا میرے مولا آپ نے جو مجھے نبوت دی تھی، مجھے رسالت دی تھی، مجھے طریقہ دیا تھا، مجھے شریعت دی تھی، میرے مولا میں نے پتھروں کی بارش میں بھی تیری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، میں نے مارے کھا کر تیری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، تیری توحید کی بات کی ہے۔ اللہ میری جمع پونجی یہ ہے، ایک بندہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب یہ بیان کر کر خاموش ہوئے، ایک صحابی بول اٹھے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت رحمت والے نبی کا نام آئے امتی پر واجب ہے حضور کی ذات پر درود پڑھے، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت والے نبی نے فرمایا
جو بندہ 100 مرتبہ روزانہ 1 تسبیح روزانہ درود پاک کی پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا براءۃ من النار براءۃ من النفاق۔ لوگوں، یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ درود کی برکت ہے۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ پوچھا اتنی بڑی فضیلت، آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے اور تو میں کچھ نہیں کرتا، بس کثرت سے آمنہ کے درہ یتیم پر میں درود پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابی بول اٹھا، یا رسول اللہ، کوئی پیغمبر تو 70 لے کر آئے گا، کوئی 30 لے کر آئے گا، کوئی 10 لے کر آئے گا، کوئی 3 لے کر آئے گا، کوئی 1 لے کر آئے گا، آپ کتنے لے کر آئیں گے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے جانثاروں وفاداروں، غلاموں شدائیوں پروانوں مستانوں، کل قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 پیغمبر موجود ہوں گے۔ اللہ کہیں گے میرے پیغمبروں صفے بناؤ، 100 صفے بنیں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی امت کی صفے 30 ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 میں سے 30 صفے آدم سے عیسیٰ تک ان کی امتوں کی ہوں گی، باقی 70 صفے اللہ کے بندے ہوں گے، میں محمد کے امتی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا، میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ امت کو امام دیا، یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم اس نبی کی سنت پر عمل کیوں نہ کریں جس نبی نے شریعت دی، دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، تہذیب دی، ثقافت دی، قرآن دیا، پورا کا پورا دین ہمیں عطا کر دیا، کلمہ دے کر ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اس نبی کی سنت پر عمل کیوں نہ کرے؟ ارے جو نبی راتوں کو ٹوٹ کر اللہ سے رو رو کر دعا کیا کرتے تھے، میرے مولا میری امت کے لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روتی آنکھوں کو دیکھ لے، میری امت کے لوگوں کو بخش دے۔ یہ حضور کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچا ہوا کھانا اور پانی صحابہ کی طرف بھیج دیا کرتے، برکت کے طور پر صحابہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھا لیتے اور پانی پی لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا رحمت والے نبی نے کھانا بھیجا، پانی نہ بھیجا۔ میاں والی کے روشن ضمیروں، حضور کی محبت دیکھنا۔ صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ایک صحابی اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی بم دکل باب، میرے دروازے پر کون آیا ہے؟ انا مغیرہ ابن شعبہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام مغیرہ بن شعبہ ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی پہلے کھانا بھی بھیجتے تھے، پانی بھی بھیجتے تھے، لیکن آج کھانا تو آیا ہے، پانی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کھانا تم نے کھایا، یہ محمد کا بچا ہوا پانی میں اپنی آنے والی امت کو پلانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہم ہیں، موجود ہم ہیں، صحابی ہم ہیں، ساتھ ہم ہیں، آپ اپنی امت کو کیسے پلائیں گے؟ آپ کی امت تو موجود نہیں، آنے والی امت۔ حضور نے 2 صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ مدینہ چھوڑو، مکے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہوگا جسے کہتے ہیں زمزم۔ زمزم کا پانی پیا نا سب نے؟ ماشاءاللہ۔
حضور نے فرمایا یہ محمد اور رسول اللہ کا بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈال دینا، کل قیامت کی صبح تک میں محمد لوگ آتے رہیں گے، میں محمد کا جھوٹا پیتے رہیں گے۔ حضور کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہو دیکھے تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنی چاہیے۔ من احب سنتی فقد احبنی من احب کان معی فی الجنہ۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ میں محبت سے محبت کی، جس نے میں محبت سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی ہے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کو جاتے، باقی صحابہ اپنے گھروں کو، یہ ربیہ حضور کے ساتھ چل پڑتا، حضور گھر میں چلے جاتے، یہ ساری رات حضور کے دروازے پر پڑا رہتا۔ صحابہ ہم آپ کے قدموں پر قربان کیوں نہ ہو۔ قاضی مصر نے یہ صحابہ کا علم کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ صحابہ حضور کے دیوانے تھے، حضور کے پروانے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب نے کیوں محنت کی؟ صحابہ کا دفاع کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے عاشق تھے۔ پوچھا ربیہ تم ساری رات یہاں کیوں گزارتے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے خیال آتا ہے رات کو کبھی اللہ کے نبی اٹھے، کسی کام کی ضرورت ہو، کوئی دیوانہ تو موجود ہو، کوئی غلام تو موجود ہو۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ کے نبی اٹھے، وضو کرنا چاہا، یہ ربیہ آگے بڑھے، پانی بھر کر دیا، وضو کرایا۔ حضور نے وضو کرنے کے بعد یوں دیکھا ربیہ کو، فرمایا سل یا ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آیا کیا مانگا صحابی نے؟ میرے جیسا کوئی ہوتا شہرت مانگتا، عزت مانگتا، دولت مانگتا، حکومت مانگتا، زمین مانگتا، جائیداد مانگتا، مارکیٹ مانگتا، بینک اور بیلنس مانگتا، گاڑی مانگتا، دنیا کی راحت اور عیش و عزت مانگتا، لیکن صحابی نے مانگا تو کیا مانگا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہ دولت چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو دیکھیں کیسی محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں مانگ کیا مانگ؟ صحابی دنیا کی جو چیز مانگتا میرا ایمان ہے اللہ کے نبی اللہ سے وہ لے کر ضرور دیتے، لیکن صحابی کا عشق تو دیکھیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اس لیے صحابہ کرام کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، یہ حضور کے ساتھ محبت تھی۔ ایک صحابی آئے آ کر عرض کی متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رحمت والے نبی نے فرمایا اذا اعدت لها، اور تو نے قیامت کے لیے کل کیا رکھا ہے، کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ آج کا کوئی مسلمان ہوتا کہتا اللہ کے نبی 30 پورے روزے رکھے تھے، میں زکات بھی دیتا تھا صدیقیہ کو، میں نے حج بھی کی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے ہیں، میں نوافل بھی پڑھتا تھا، رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا، میں فرائض بھی پورے پڑھتا تھا، سنت پر بھی عمل کرتا تھا۔ صحابی نے پتہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ نوافل اور صدقے حج زکات میرے پاس نہیں ہے، ایک چیز ضرور ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا ہے وہ چیز؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ احبک یا رسول اللہ، بس میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔
حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ صحابی اگر تو میں محمد سے محبت کرتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت تھی۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے ہمیں ایمان دیا، یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کرو، تمہارے پاس ایمان ہے، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب حضور کا امتی پل صراط سے گزرے گا، نیچے جہنم، اوپر پل صراط، سامنے جنت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت وہ بتاتے ہیں ایمان کی روشنی کتنی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، زیادہ شدت والی ہوگی، لیکن لکھا ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب حضور کا امتی نا یہ پل صراط سے گزرے گا، نیچے سے جہنم کہے گی اللہ اس محبت کے امتی کو جلدی یہاں سے گزار دے، اس کے ایمان کی روشنی کی وجہ سے میری جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ اپنے ایمان کی غور تو کیا کر، اللہ نے تجھے کیسا ایمان عطا کیا ہے، تو حضور کا امتی ہے۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جبرائیل ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل رک گیا، حضور نے فرمایا جبرائیل مکہ سے ساتھ چلا ہے، بیت المقدس تک اور آسمانوں تک، اب سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبرائیل کہنے لگا اللہ کے نبی اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا نا یہ میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ حضور چلنے لگے، علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک دعا ہے، میری ایک سفارش اللہ سے کر دینا، اللہ وہ میری سفارش قبول کر لیں گے۔ وہ سفارش کیا ہے کہ جب کل قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی، جو امتی گناہگار ہوگا وہ ڈگمگائے گا، نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے میں جبرائیل اپنے پروں کو جہنم کے اوپر بچھا لوں گا، آپ کا گناہگار امتی جب اللہ نہ کرے پل صراط سے گر کر جہنم میں جانے لگے، وہ جہنم میں نہ جائے، میں جبرائیل کے پروں پہ چل کر جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، جنت و جہنم کا نظارہ کیا، اللہ سے ملاقات کی، واپس آنے لگے، علامہ حلبی نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا یا نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ ہاں اللہ پیغام دیا تھا جبرائیل نے۔ جبرائیل کیا کہتا تھا؟ جبرائیل کہتا تھا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے میں جبرائیل اپنے پروں کو بچھا لوں گا، آپ کا گناہگار امتی جب پل صراط سے نیچے گرے گا میں جبرائیل کے پروں پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یا محمد جا کر جبرائیل کو خوشخبری سنا دینا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ یہ امت محمدیہ کا صدقہ۔ تو میرے بھائیوں
آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی سنت کہاں بتائی جاتی ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں، ایک دو، یہ حضور کی زندگی کہاں بتائی جاتی ہے؟ میں نے تو غور کیا ہے، اپنے اکابر سے بھی سنا ہے، علماء تشریف فرمایا پوچھ سکتے ہیں، یا تو تبلیغی جماعت والے بتاتے ہیں یا پھر یہ مدارس والے بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب مدرسے کا طالب علم قرآن پڑھ رہا ہو نا، باہر سے آ کر ایک نظر طالب علم کو محبت سے دیکھ لو، اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ تیری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کر دے۔ ہاں تجربہ ہے، یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھا، یہ حضور کے نائب ہیں، حضور کا دین سمجھانے والے ہیں، حضور کی نماز بتانے والے ہیں، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک تیری نسل میں دین کو چھین لیں گے۔ دعا کیا کرو، اللہ پاک ہم سب کو ان مدارس والوں سے محبت نصیب فرمائے۔ میں آپ کے اس مدرسے میں آیا، مولانا بتا رہے تھے، ابھی سال ہی ہوا ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ ادھر میں گیا، دارالقرآن بن رہا ہے بہت بڑا۔ خدا کی قسم دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک جو مدارس کو دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے اولاد میں برکتیں نصیب فرما۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، تم طالب علم بن جاؤ، مفہوم ہے، طالب علم نہیں بن سکتے، معلم نہیں بن سکتے، پھر ایسا کرو کسی کو تیار کر دو، طالب علم سے محبت کرو۔ اگر آپ طالب علم نہیں بن سکے، حافظ قرآن نہیں بن سکے، آج بہت بڑا موقع ہے، اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجو۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن تیرے اور میرے اعمال نامے میں جب کمی ہوگی، یہ حافظ قرآن بھاگتا آئے گا، سر پر تاج ہوگا، کہے گا اللہ جب تک میرے والدین کو جنت میں نہیں بھیجتا میں بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ کہے گا میری رحمت کو جوش آ رہا ہے، حافظ قرآن تو بھی جنت میں چلا جا، اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کر چلا جا۔ ان مدارس والوں سے تعاون کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، توتلی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ رات کو گناہ کرتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو ہلاک کر دو۔ فرشتے آتے ہیں، پہلے آسمان پر آتے ہیں، ابھی صبح کی اذان ہی ملی ہوتی، یہ مدرسے کا طالب علم چھوٹا سا 10 سال کا بچہ درسگاہ میں بیٹھ کر، استاد بھی ابھی نہیں آیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے جا کر کہتے ہیں اللہ اس بستی میں تو حافظ قرآن بھی موجود ہیں، نیک بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قرآن والے بچوں کے صدقے اس بستی کو ہلاک نہ کرو، بلکہ اس بستی میں رہنے والوں کی بخشش کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان مدارس دینیہ کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔